مدرسے میں بھیجنے کے لیے ہم اور تم تیار نہیں ہیں، تو پھر ہمیں اور تمہیں بھی اس لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ صاف اللہ کے نبی نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار ارادوں پر ہے، سوچ پر ہے، فکر پر ہے۔ جیسے تم نے سوچا کہ ہمیں سراج العلوم میں پہنچنا ہے، اللہ کی باتیں نبی کی باتیں کہنی ہے سننی ہے، تو سوچنے پر، نیت پر، ارادے پر ہم نے اور تم نے مغرب کی نماز یہاں پڑھ لی، کہنا شروع ہو گیا اور سننا شروع ہو گیا۔ تو اس نیت سے کہنا آسان ہو گیا، سننا آسان ہو گیا۔ ایسے ہی جب یہاں بیٹھ کر نیت کر لیں گے کہ اس طرح ہم نے سننے سنانے کی نیت کی، ایسے ہی سیکھنے اور سکھانے کی بھی نیت کریں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ سیکھنا ہے الحمد سے لے کر والناس تک، علم الہی، علم نبوت ہمارے اوپر فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی ہمارے اوپر نماز کا علم فرض ہے، ایسے ہی ہمارے اوپر روزے کا علم فرض ہے، ایسے ہی ہمارے اوپر حج کا علم فرض ہے، ایسے ہی ہمارے اوپر زکوٰۃ کا علم فرض ہے۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کام و کاروبار کر رہے ہیں، کھیت و کھلیان میں ہیں، تو وہاں کا دین سیکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے تھے اور فرماتے تھے لا یبع فی سوقنا ھذا الا من تفقہ الدین، ہمارے بازار میں کوئی جاہل دکان نہ کرے، کوئی غافل کاروبار نہ کرے، ہمارے بازار میں، ہمارے کارخانوں میں، ہماری فیکٹریوں میں، ہماری تجارتوں میں وہی لوگ آئیں جو تجارت کے عالم ہوں، جن کے پاس حرام و حلال کا علم ہو، کب چیز بیچنا حلال ہے، کب حرام ہے، کس سے تجارت حرام ہو جائے گی، کس سے حلال ہوگی، کس سے بے فاسد ہوگی، کس سے بے صحیح ہوگی۔ تجارت کا علم فرض ہے، کھیتی باڑی کر رہے ہیں اس کا علم فرض ہے، شادی بیاہ کر رہے ہیں اس کا علم فرض ہے، گھر میں خوشی ہے اس کا علم فرض ہے، کوئی غمی ہے اس کا علم فرض ہے۔ جو آدمی جہاں جس شعبے میں لگا ہوا ہے، مزدوری کر رہا ہے، مزدوری کا علم فرض ہے، تجارت کر رہا ہے، تجارت کا علم فرض ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے تو کھیتی باڑی کا علم اس کے اوپر فرض ہے، حاکم ہے اس کے اوپر حکومت کا اور بادشاہ کا جو اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کا جاننا سیکھنا اس کے لیے فرض ہے۔ علم الہی، علم نبوت یہ ایسا اہم فریضہ اور ایسی عظیم صفت ہے جس کے بارے میں اللہ نے، رب العالمین نے، احکم الحاکمین نے اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس عطا فرمانے کے بعد تبارک الذی نزل الفرقان، برکت سے وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر فرقان نازل کیا، جس نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین جبرائیل اس کو لے کر آیا ہے علی قلبک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ پوری انسانیت کو خبردار کر دو، ہوشیار کر دو، سارے عالم کی جہالت کو، غفلت کو، بددینی بے دینی کو ختم کر دو۔ اس لیے اللہ نے آپ کو یہ سب سے بڑی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس دی ہے۔ اس کے باوجود رب العالمین، احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ فرما رہے ہیں قل رب زدنی علما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں قل رب زدنی علما، اپنے رب سے یہ دعا مانگا کرو اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دیجیے، میرے رب میرے علم کو بڑھا دیجیے۔ ارے رب العالمین، احکم الحاکمین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں اپنا علم بڑھاؤ، اور ہمارا تاجر یہ کہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں، ہمارا کاشتکار یہ کہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں، ہمارا غریب یہ کہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں، ہمارا امیر یہ کہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں، ہمارے گاؤں والے، شہر والے، مسلمان یوں کہیں ہمیں علم الہی، علم نبوت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو مال چاہیے، دولت چاہیے، روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، پیسہ پیسہ چاہے ہو جیسا، یہی تمہاری اگر آوازیں لگتی رہی تو اللہ کے عذاب سے، اس کے پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا۔ اب حکومتوں کو خوف نہیں ہے، حکومتوں کو خطرہ نہیں ہے، دنیا داروں کا خوف نہیں ہے، تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ تم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہے، تم نے اللہ کے دین کو چھوڑا ہے،
اس کے نبی کو طریقوں کو سنت کو چھوڑا ہے، اب اس کے عذاب سے پکڑ سے تم کیسے بچو؟ اس لیے علم الہی، علم نبوت اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، تقریر کی، بخاری شریف قرآن مقدس کے بعد سب سے بڑی کتاب، تقریر کی۔ موسیٰ علیہ السلام نبی، رسول، پیغمبر کیسا بیان کرتے ہوں گے، کیسی تقریر کرتے ہوں گے؟ اللہ فرما رہے قرآن میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبروں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض سے افضل بنایا۔ منہم من کلم اللہ، بعض لوگ ہیں جن سے اللہ نے بات چیت کی ہے، کلیم اللہ ہے۔ قرآن کے 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا بار بار ذکر ہے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ کی بات سنتی آپ کی طرح بیان کیا، ایسا زبردست بیان موسیٰ علیہ السلام کا، لوگوں کے دل تھرتھر کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان سے فارغ ہوئے، ایک آدمی نے پوچھا، حضرت اس دھرتی پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انا، میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تورات اللہ نے ان پر نازل فرمائی ہے، نبی سے بڑا عالم کون ہوگا دھرتی پر؟ میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء نے لکھا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم نے یہ کیسے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں؟ ہمارا ایک بندہ ہے، ہم نے اس کو علم سے نوازا ہے اور اس کے پاس اتنا علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی، انہوں نے فوراً جو بات کہی وہ مجھے تمہیں سنانی ہے، وہ مجھے تمہیں بتلانی ہے۔ وہ رسول اللہ ہو کر، کلیم اللہ ہو کر، اللہ کے نبی، رسول، پیغمبر ہو کر سن کر تڑپ گئے کہ ایک بندہ خدا دھرتی پر ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے بڑے علوم سے نوازا ہے۔ تو فوراً انہوں نے کہا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ وہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ اذ قال موسیٰ لفتاہ، موسیٰ نے اپنے نوجوان یوشع بن نون اپنے خادم سے کہا کہ چلو ہمیں اس بندہ خدا کے پاس علم الہی کو لینے جانا ہے۔ لا ابرح، میں چلتا رہوں گا، او امضی حقوبا، چاہے مجھے 40 خرب برس گزر جائیں، اس بندے تک میں پہنچ کر رہوں گا۔ وہ موسیٰ ہو کر، کلیم اللہ ہو کر، رسول اللہ ہو کر علم الہی، علم نبوت کی طلب کے لیے یوں کہہ رہے ہیں کہ میں برسہ برس، ایک حکم 80 برس کا ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں حکومہ کروڑوں اربوں برس چلنے کے لیے میں علم الہی، علم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب وہ موسیٰ کلیم اللہ، رسول اللہ، پیغمبر ہو کر علم الہی، علم نبوت کی طلب کے لیے اللہ کے ارشاد سے چل پڑے ہیں اور خضر کے پاس پہنچ گئے اور وہاں جا کر ان سے انہوں نے علم لیا۔ قرآن مقدس میں سورہ کہف میں اس کا پورا قصہ موجود ہے، 3 واقعات بڑے بڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پر رحم کرے، تھوڑے دن اور صبر کر لیتے اور علوم ہمیں ملتے ان کے قصے سے کہ 3 واقعے پیش آئے، اس سے اتنا علم ہمیں مل گیا، اور واقعات پیش آتے موسیٰ کے ان کے ساتھ رہ جانے کی وجہ سے تو بڑا علم ہمارے پاس آتا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ علم الہی، علم نبوت کی تحصیل کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی چیز وہ نیت ہے، وہ ارادہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا کہ ہمیں نیت کرنی پڑے گی، ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا علم الہی، علم نبوت کو سیکھنے کا، قرآن حدیث کو سمجھنے کا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا، قرآن و حدیث کی تعلیم کو عالم بھر میں علمی عملی طور پر زندہ کرنے کا، تب ہمارے لیے راہیں کھلیں گی۔ اور دوسری چیز علماء نے لکھا کہ اس کے لیے ادب ضروری ہے، ادب ضروری ہے کہ اللہ کا ادب کرو، رسول اللہ کا ادب کرو، قرآن کا ادب کرو، حدیث کا ادب کرو، اور علماء کا ادب کرو، حفاظ کا ادب کرو، ائمہ کا ادب کرو۔ علامہ ابن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تاج الادب، کہ ادب جو ہے وہ دین کا تہائی حصہ ہو جاتا، تہائی حصہ دین کا وہ ادب ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الدین کلہ ادب، دین تو سراسر ادب کا نام ہے، ادب ہی سے ادب
ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، وہ جانور ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس لیے فرمایا علماء کا ادب کرو، حفاظ کا ادب کرو، قراء کا ادب کرو، مسجدوں کا ادب کرو، مدرسوں کا ادب کرو، چٹائیوں کا ادب کرو، سپاہیوں کا ادب کرو، کتابوں کا ادب کرو، قلم کا ادب کرو، روشنائی کا ادب کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آداب المتعلمین میں قاری سید صدیق صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک طالب علم اپنی کتاب کے اوپر سواد رکھا کرتا تھا، اپنی کتاب کے اوپر سواد رکھا کرتا تھا۔ استاد نے دیکھا، فرمایا کہ اس کو اس کے علم سے فائدہ نہیں، کہ اس نے کتاب کا ادب نہیں کیا، کتاب کے اوپر روشنائی نہیں، روشنائی الگ رکھو، کتاب الگ رکھو۔ اس لیے علماء نے کتاب رکھنے کا بھی ادب بیان کیا کہ کتاب کے اوپر قلم مت رکھو، پھٹا مت رکھو۔ جیسے گرمی میں پنکھا چلتے رہتے ہیں، کتاب کے اوپر اڑتے رہتے ہیں، تو لوگ اس کے اوپر قلم رکھ دیتے ہیں، کوئی پھٹا رکھ دیتا ہے، کوئی جواب رکھ دیتا ہے۔ کتاب کیا قرآن کے اوپر بھی رکھ دیتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر کوئی چیز مت رکھو، کتاب کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں رکھنی۔ روشنائی وہ بھی علم کا ایک سبب ہے، علم کا ایک راستہ ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا، روایت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کی روشنائی، اس کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہے، شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہے۔ شہید تو قید ہو گیا، چلا گیا، لیکن وہ عالم جس نے قرآن لکھا، جس نے حدیث لکھی، جس نے مسئلے مسائل لکھے، اس کی روشنائی سے کتنی دنیا علم الہی، علم نبوت کو حاصل کرے گی۔ اس روشنائی کو بھی کتاب کے اوپر رکھ دیا جواب کو۔ استاد نے کہا کہ اس کو اس کے علم سے نفع نہیں ہوا، ایسا ہی ہوا کہ اس کو اس کے علم سے جو نفع ہونا چاہیے تھا وہ نفع نہیں ہوا۔ اس لیے علماء نے لکھا، سب سے پہلے قرآن رکھو، اس کے نیچے تفسیر رکھو، اس کے نیچے حدیث رکھو، اس کے نیچے اور دیگر کتابیں رکھو۔ حدیث کی کتاب کو قرآن کے اوپر مت رکھو، تفسیر کی کتاب کو قرآن کے اوپر مت رکھو، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ من تہاون بالآداب، امام مالک فرماتے تھے من تہاون بالآداب، کہ جو آداب میں سستی کرتا ہے، کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اللہ کا ادب نہیں کرتا، رسول اللہ کا ادب نہیں کرتا، قرآن حدیث کا ادب نہیں کرتا، علماء حفاظ ائمہ کا، مدرسوں کا، مسجدوں کا ادب نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، ہم ابھی گئے مکہ المکرمہ، ہم ابھی گئے 8 ملکوں میں، مدینہ منورہ ہم لوگ گئے، ریاض میں، دمام میں گئے، لبنان میں گئے، اردن میں گئے، اور دبئی میں گئے، مصر میں گئے، بحرین میں گئے، اور افریقہ میں گئے۔ 8 ملکوں میں ہمارا سفر ہوا۔ جو ادب ہم نے یہاں اپنے ہندوستان میں دیکھا، وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ 8 ملکوں میں ہمارا سفر ہوا۔ ہم عربوں کو بتاتے تھے، وہ بہت مزے لیتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، ہم ان کو عربی میں بتاتے تھے، نحن خرجنا فی سبیل اللہ لسنہ کاملہ قضینا شہرین فی الہند، قضینا 3 شہور فی السعودیہ، قضینا شہرین فی تنزانیہ، قضینا اسبوعین فی البحرین، قضینا 3 شہور فی الاردن، نقضی شہرین فی لبنان۔ وہ بہت خوش ہوتے تھے، کہنے لگے تم اتنے ملکوں میں سفر کر آئے، ان سارے ملکوں میں تمہیں سب سے زیادہ دینی علمی ماحول پوری ان کنٹریوں میں سب سے زیادہ کہاں ملا؟ تو ہم نے فوراً کہا کہ ہمارے ملک میں ملا ہے۔ جو علم کا ادب اور جو علم کے لیے محنت اور مجاہدہ ہمارے ملک میں ہے، وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ ابھی ہم لوگ کھڑے تھے اپنے دواخانے سے وہ ہونے، تو وہاں سے ہمارے بچہ مدرسے کا آ رہا ہے مسجد سے درسگاہ میں جانے کے لیے۔ دوسرا طالب علم اس سے یہ کہہ رہا ہے، وہ اپنے قرآن تو لیا، اپنے قرآن تو لیا۔ وہاں ایک ہمارا مریض کھڑا ہوا تھا، رکھنے والا مسلمان، تو اس نے کہا قرآن کہہ رہا قرآن شریف کو، قرآن کہہ رہا قرآن شریف کو۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، ہمارے علماء کی، صلحاء کی، حفاظ کی، ائمہ کی، قراء کی، بزرگان دین کی ایسی محنت ہمارے ملک میں ہوئی ہے، ہمارے علاقے میں ہوئی ہے، ہمارے خطے میں ہوئی ہے کہ ہمارا رکھنے والا بھی یہ کہہ رہا ہے قرآن نہ کو قرآن شریف کو، قرآن نہ کو قرآن مجید کو، کلام اللہ نہ کو کلام اللہ شریف کو۔ اس کے اندر بھی اتنا ادب ہے، وہ پڑھا ہوا نہیں، وہ رستے چلا رہا ہے،
علم سے دور ہے لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا نام ادب سے لینا ہے، اس کا نام احترام سے لینا ہے، اس کا نام محبت سے لینا ہے۔ جتنی اس کی محبت ہوگی، جتنا اس کا ادب ہوگا، جتنا اس کا احترام ہوگا، اتنا ہی یہ علم الہی، علم نبوت ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ اگر ہم نے قرآن کا ادب نہ کیا، کتابوں کا ادب نہ کیا، اس اساتذہ کا، علماء کا، حفاظ کا، مدرسوں کا، مسجدوں کا ادب نہ کیا تو ہم سب محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ادب کے ساتھ ساتھ صبر کی بھی ضرورت ہے۔ ادب بھی ضروری ہے اور صبر بھی ضروری ہے۔ ادب تو ہو رہا کہ قرآن کو کہہ رہا ہے قرآن نہ کو، قرآن شریف کو، لیکن محنت کہاں کر رہا ہے؟ رکشے پر محنت کہاں کر رہا ہے؟ کھیت پر محنت کہاں کر رہا ہے؟ دکان پر محنت کہاں کر رہا ہے؟ مال پر، اسباب پر، چیزوں پر تکلیفیں اٹھا رہا ہے دنیا کے لیے۔ تکلیف اگر وہ اٹھاتا قرآن کو سیکھنے کے لیے، تکلیف اگر وہ اٹھاتا حدیث کو سیکھنے کے لیے، تکلیف اگر وہ اٹھاتا اللہ کی لاشک لارے کتاب سے اپنا گہرا تعلق مضبوط کرنے کے لیے، تو یہ اس کے لیے سازش ہوتا، یہ اس کے لیے سود مند ہوتا، نفع مند ہوتا، یہ اس کی دنیا بھی بناتا، یہ اس کی آخرت بھی بناتا۔ تو نیت ضروری ہے اور ادب ضروری ہے، اور تیسری چیز صبر ضروری ہے۔ صبر سے ہی سفر علم کا آسان ہوتا ہے، صبر سے ہی سفر تعلیم کا آسان ہوتا ہے، تعمیل کا آسان ہوتا ہے، علم کا، عمل کا، مسجد کا، مدرسے کا، دین کا ہر کام وہ صبر کا برداشت چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے اللہ رحم کرے موسیٰ پر، تھوڑا اور صبر کر لیتے اور علم آ جاتا۔ یہاں سے بھی یہ بات مل گئی۔ اور اللہ فرمائے قرآن میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو ہم نے امام بنا دیا، مقتدی بنا دیا، پیشوا بنا دیا۔ یہدون بامرنا، وہ ہمارے اوامر اور احکام کی لوگوں کو رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کی جہالت کو، غفلت کو ختم کرنے کے لیے وہ ہماری باتیں ہمارے بندوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ مقام اور مرتبہ ان کو کیوں ملا؟ اللہ کہتے ہیں لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیتوں کا یقین کرتے تھے۔ تو یقین کے ذریعے، صبر کے ذریعے یہ علم الہی، علم نبوت کا سفر آسان ہوگا۔ اس لیے پورا مجمع نیت کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم سب قرآن کو سیکھنے کے لیے مجاہدہ کریں، صبر کریں۔ چند دن کا مجاہدہ ہے، چند دن کی قربانی ہے۔ نئے آدمی گئے ہیں مزدوری پر، پھاولا پکڑنے نہیں آیا، کھرپا پکڑنے نہیں آیا، تو ہاتھ جب چلا رہا ہے پھاولے کو لے کر اور کھرپے کو لے کر، تو ہاتھوں میں گچے پڑ جاتے ہیں، نشان پڑ جاتے ہیں، پسینے سے سرابور ہو جاتا ہے، تھک کے چور ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ دن بدن، روز بروز جاتا رہتا ہے وہ پھاولا چلانے کا، کھرپا چلانے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو بغیر کھرپا چلائے، بغیر پھاولا چلائے، بغیر زمین کھودے، بغیر پتھر توڑے سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا۔ تو کیا ہوا؟ پریشان ہے جی، کاروبار نہیں مل رہا ہے، مزدوری نہیں مل رہی۔ اگر مزدوری ملے گی تو دھوپ میں تپنا پڑے گا، دھوپ میں جلنا پڑے گا، رات دن ایک کرنا پڑے گا۔ اب تو آرام سے پڑا ہوا ہے، تو کام نہیں ہے کہ نہیں، اب مزہ اس کو پتھر کھودنے میں آ رہا ہے، اب مزہ اس کو زمینیں کھودنے میں آ رہا ہے، کیونکہ اس نے فائدہ اس کا دیکھ لیا، نفع اس کا دیکھ لیا۔ ابھی ہمیں قرآن کا نفع معلوم نہیں ہے، حدیث کا نفع معلوم نہیں ہے، سنت کا، شریعت کا نفع معلوم نہیں ہے۔ الف با تا ہمیں پہاڑ معلوم ہو رہا ہے۔ ارے جب یہ الف با تا کی تفصیل پوری ہو جائے گی، مرکبات شروع ہو جائیں گے، نورانی قاعدہ ختم ہو جائے گا، پھر جب تمہارا ان کا پارا شروع ہوگا تمہیں مزہ آئے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر پانچواں، پورا قرآن نازلہ ہو جائے گا اور تم پڑھتے جاؤ گے، پڑھتے جاؤ گے۔ نازلہ نہیں، اب ہمیں حافظ بننا ہے، حافظ نہیں، اب ہمیں قاری بننا ہے، قاری نہیں، اب ہمیں عالم بننا ہے، عالم نہیں، اب ہمیں مفتی بننا ہے، مفتی نہیں، اب ہمیں متخصص بننا ہے۔ ہر چیز میں ہمیں خصوصیت حاصل کرنی ہے، ہر فن کا ہمیں نحو کا ماہر بننا ہے، صرف کا ماہر بننا ہے، منطق و فلسفے کا ماہر بننا ہے، ہر فن میں، علم میں ہمیں امام بننا ہے۔ پھر یہ چسکا علم الہی، علم نبوت کا ایسا لگے گا کہ رات دن، صبح و شام تم اپنے آپ کو پڑھنے میں لگا دو گے، مزہ آئے گا۔ شروع میں دقت ہوگی لیکن بعد میں مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر دے علماء کو، انہوں نے فرمایا کہ علم الہی، علم نبوت ایسا عظیم تحفہ ہے، ایسی عظیم صفت ہے، ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ نے قرآن میں علماء کے مقام کو، مرتبے کو سب سے اونچا رکھا اور یوں کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ گواہی دیتا ہے اللہ کے اللہ ہونے کی،
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بیڑی بنانے والا نہیں، کوئی ہوا چلانے والا نہیں، کوئی بارش برسانے والا نہیں، کوئی زمین سے غلہ اگانے والا نہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دیتے ہیں اپنے اللہ ہونے کی، اور والملائکہ، اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے، اللہ نے علماء کو، علم والوں کو تیسرے نمبر پر رکھا، پہلے نمبر پر اپنے آپ کو رکھا، دوسرے نمبر پر فرشتوں کو، اور تیسرے نمبر پر علم والوں کو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے اس کے علم والے ہی بندے علماء ہوتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا